کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ ایک رسہ کشی میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ایک طرف ہے سائنس یعنی ڈیٹا، حقیقتیں، ایوولوشن اور کاسمولوجی یعنی علم کائنات، اور دوسری طرف ہے مذہب یعنی ایمان، وحی اور غیب پر یقین۔ یہ دنیا اکثر آپ کو کہتی ہے کہ کوئی ایک سائیڈ چن لیں، لیکن کیا ہو اگر یہ غلط چوائس ہو؟ کیا ہو اگر یہ کائنات آپ سے سائنس اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے چننے کو نہیں کہہ رہی، بلکہ سائنس کے ذریعے اسے دریافت کرنے کو کہہ رہی ہو؟ یہ صرف ایک بحث نہیں ہے، یہ سچائی، مقصد اور ہم حقیقت کو کیسے سمجھتے ہیں، اس بارے میں ایک گہرا سوال ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ سائنس اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ آج کل کی ایک فرضی کہانی ہے۔ یہ ایک خاص مغربی تاریخ کی پیداوار ہے، اسلامی سوچ کی نہیں۔ اسلامی روایت میں تو سائنس کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف نہیں تھی، بلکہ یہ تو اسے جاننے کا ایک راستہ تھا۔ قرآن پاک بار بار آپ کو کہتا ہے کہ دنیا کو دیکھیں، سوچیں اور غور و فکر کریں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ آل عمران 3:190۔ اب غور کریں تو صحیح، قرآن فطرت کی دنیا سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کو اس میں جھانکنے کو کہتا ہے۔ جتنا آپ مشاہدہ کریں گے اتنا ہی آپ اس کا ڈیزائن گہرائی سے دیکھ پائیں گے۔ سائنس تو صرف اس بارے میں ہے کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں، جیسے کائنات کیسے پھیلی، ہمارا دماغ کیسے چلتا ہے، ڈی این اے کی نقل کیسے بنتی ہے۔ لیکن سائنس کبھی بھی کیوں کا جواب نہیں دیتی۔ کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں ہے، تبھی قوانین لاز آف فزکس موجود کیوں ہیں، ہمیں سچائی یا انصاف کی پرواہ کیوں ہونی چاہیے۔ یہیں پر وحی کا کردار شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں اخلاقی اور مابعدت طبیعتیاتی سیاق و سباق دیتا ہے، یعنی دنیا کے پیچھے کا کیوں۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشا بنا کر نہیں پیدا فرمایا۔ سورۃ الدخان۔ ایک ارادہ ہے، ایک مقصد ہے۔ آپ کو مائکروسکوپ اور پیغام یعنی قرآن میں سے چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا وقت میں پیچھے چلیں۔ اسلامی سنہری دور یعنی اسلامک گولڈن ایج کے سب سے بڑے سائنسدان ابن الہیثم، البیرونی، ابن سینا، یہ صرف سائنسدان نہیں تھے، یہ روحانی ذہن رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ طبعی دنیا یعنی فزیکل ورلڈ کا مطالعہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کے زیادہ قریب لاتا ہے۔ انہوں نے ایمان اور عقل کو الگ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ان دونوں کو آپس میں بن دیا تھا۔ اسلام میں عقل ایک تحفہ ہے۔ قرآن پاک اندھے یقین کی نہیں بلکہ سوچنے اور سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ سورہ روم آیت نمبر 8۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی سائنس استعمال کریں تاکہ سچائی تک پہنچیں۔ جی، کچھ لوگ سائنس کو اللہ کے خلاف دلیل دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دماغ کو سمجھ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی روح کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ بگ بینگ ہو گیا تو اب کسی خالق، کریٹر کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ سب فلسفیانہ نتائج، فلسافیکل کنکلوژنز ہیں، یہ کوئی سائنسی حقیقتیں نہیں ہیں۔ سائنس تو صرف مشاہدہ کرتی ہے، مگر جب کوئی کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، تو وہ سائنس کی حد سے باہر نکل کر ذاتی نظریات، ورلڈ ویو میں قدم رکھ دیتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ بات پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ وہ دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کو جانتے ہیں اور وہ آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ سورۃ الروم 30:7۔ یہ لوگ سطح کو، طریقہ کار کو تو دیکھتے ہیں مگر اس کے مقصد میننگ کو نہیں۔ آپ اوزار کو سچائی مت سمجھ بیٹھیے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ ہم جتنا زیادہ کائنات کے بارے میں جانتے ہیں، یہ اتنی ہی زیادہ لگتی ہے جیسے کسی ذہن نے اسے بنایا ہو۔ فائن ٹیوننگ، ریاضی کے مستقل نمبرز، قدرت کے وہ قوانین جو ہر کہکشاں میں ایک جیسے رہتے ہیں۔ کیا یہ افراتفری جیسا لگتا ہے یا پھر خدا کی طرف سے مکمل درستگی؟ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے خاص اندازہ پر رکھا۔ سورہ الفرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 2۔
قرآن پاک کہتا ہے کہ اس تخلیق میں ایک اندازہ ہے، ایک نظم و ضبط ہے اور ایک ڈیزائن ہے۔ تو جب آپ ستاروں یا ایٹمز یا بلیک ہولز کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اللہ سے دور نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ آپ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان نشانوں کے ذریعے جو اس نے آپ کے آس پاس ہر جگہ رکھے ہیں۔ چلیں ایک بات واضح کر لیں، اسلام نے ایمان یعنی فیتھ غیر عقلی نہیں ہے، یہ عقل سے ماورا یعنی ٹرانس ریشنل ہے، یہ عقل کی حد سے آگے جاتا ہے، اس کے خلاف نہیں جاتا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 42۔ آپ کو مشاہدہ کرنے، سوال کرنے اور علم حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا دماغ بند کر دیں، بلکہ یہ آپ سے کہتا ہے کہ اسے استعمال کریں، ایک پل کی طرح جو کسی اونچی چیز تک لے جائے۔ طبعی اور مابعد الطبیعاتی چیزیں حریف نہیں ہیں، یہ دراصل ایک ہی سچائی کے عکاس ہیں۔ جی ہاں، ہم خلا کی جستجو کرتے ہیں، ہم اے آئی بناتے ہیں، ہم جینیات کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن روح کا کیا؟ شعور، آزاد مرضی، اخلاقیات، محبت کا کیا؟ سائنس نے ان سب کی وضاحت پوری طرح سے نہیں کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی کر بھی نہ سکے، کیونکہ یہ طبعی قوانین سے ماورا، بیونڈ کسی چیز کے نشانات ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85۔ آپ دماغ کا نقشہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن وجود کا راز، دا مسٹری آف بینگ، وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔